السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس کلیئر ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، پھر باقی جوائن کر لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے فورتھ ہجری ایئر ڈسکس کیا تھا، اور اس کے جو امپورٹنٹ ایونٹس تھے ان سے جو ہے وہ جو لیسنز ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں سال کے بارے میں جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو واقعہ تھا، واقعات تو بہت سارے میں نے جیسے کل بتایا کہ سریہ جو ہے وہ پیش آ رہے تھے وقتاً فوقتاً، اور اس میں اکثر میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی باقاعدہ، صرف پیش قدمی ہوتی تھی یا لشکر کشی ہوتی تھی، اور مسلمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی صحابی کی قیادت میں مشرکین سے یا دشمنوں سے لڑنے کے لیے کسی خاص مقام کی طرف، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف فوج بندی کی ہوتی تھی، لشکر بندی کی ہوتی تھی، تو اس کی طرف جاتے تھے۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا ان سریا میں کہ مسلمانوں کی باقاعدہ جو ہے وہ جنگ یا لڑائی نہیں ہوتی تھی پریکٹیکلی، اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ مشرکین پر رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا، اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس لیے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ وی ہیو لمیٹڈ ٹائم ڈیو ٹو دس شارٹ منتھ، تو اس میں پھر ہم صرف بہت اہم واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو غزوہ بنی مستلق ان میں سے ایک ہے، اور اس جنگ کی وجہ کیا تھی کہ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے، ان کا ایک سردار تھا ان میں، یعنی اسی قبیلے کی کا ایک سب ٹرائب تھا، بنو جزیمہ، بنو خزیمہ، اور ان کا سردار تھا حارث بن زرار۔ تو اس نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے لشکر کشی کی اسی طرح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو جمع کیا، اور تقریباً 700 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، اور مدینہ کے ساؤتھ میں ایک مقام آتا ہے مریسی کا، ٹھیک ہے، یہاں پر پہنچے، جہاں انہوں نے بنو سلیم، بنو مستلق نے جو ہے وہ لشکر کشی کی ہوئی تھی، آرمی جمع کی ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ تو مریسی کے کنویں پر جو ہے وہ ان کے خلاف جنگ ہوئی، اور فتح مسلمانوں کو ہوئی۔ فتح ایسے ہی ہوئی کہ قریش، وہ جو کافر ہیں، وہ پہلے ہی مرعوب ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان کی پوری آرمی پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا، اور چاہے ان میں مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے پھر ان کے جو مالک، ان کا جو سامان یعنی جنگ تھا، اور ان کے ساتھ جتنے جانور تھے، اونٹ وغیرہ، وہ سارے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، جس کو مال غنیمت کہا جاتا۔ تو اس طرح سے یہ جو جنگی مہم تھی یہ اختتام پذیر ہوئی، لیکن اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو امپورٹنس ملتی ہے، اور اس میں کیا ہے، عبداللہ بن ابی، جو بہت بڑا منافق تھا، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اپنے لیسنز میں،
اس کا اس نے کس طرح سے فتنہ انگیزی کی، اس نے کس طرح سے اپنے شر کو عام کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو اسی سفر میں کیا ہوا کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی یہیں پر مریسی کے مقام پر ایک چشمہ تھا، تو وہاں پر ان کا آپس میں نا چھوٹا موٹا پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ تو مہاجر صحابی جو تھے انہوں نے انصاری کو جو ہے وہ فزیکلی مار دیا، یعنی ٹارچر کیا تھوڑا سا۔ تو انصاری صحابی نے جو ہے وہ آواز لگائی اپنے اپنے ساتھیوں کو، اے انصار کے لوگوں، اور یعنی اس طرح پکارا، اور اس کے جواب میں جو مہاجر صحابی تھے جن کی ان کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت ہو گئی تھی، تکرار چل رہی تھی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز لگا دی، اے مہاجرو۔ اور یہ سن کر دونوں لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے، دونوں اس کے لوگ، گروہوں کے، انصاری بھی اور مہاجرین بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ ابھی میں تمہارے اندر موجود ہوں، اور یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے، ٹھیک ہے؟ تم بات بات پہ، پانی کے نام پہ، کبھی کبھی کس کس چیز کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے وہ تم لڑ پڑتے تھے، تو اسے چھوڑ دو آپ۔ یہ ایک جو ہے وہ بدبودار چیز ہے۔ تو اس موقع پر پھر جو صحابہ ہیں وہ اس سے ہٹ گئے لڑائی سے اور واپس آئے۔ تو اس طرح سے اس اختلاف کی جب خبر جو ہے وہ عبداللہ بن ابئی کو ہوئی، تو اس نے کس طرح سے شرانگیزی کی، اس نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے بارے میں اس نے یہ جملے کہے، یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ تم دیکھنا ایک دن آئے گا کہ عزت والا جو ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اب یہ اس کی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی، اور ایک طرح سے لوگوں کو، خاص طور پہ مہاجرین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے اور مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے کہ عزت والا جو ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور اس موقع پر پھر جب عبداللہ بن ابئی سے اس کی جواب طلبی کی گئی، تو وہ تو ہے ہی منافق تھا۔ مسلمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقین کی نشانیاں بتاتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے مسلمان ہو جاتے ہیں، جب کفار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن ابئی سے جب پوچھا کہ تم نے ایسا ایسا بولا ہے، تو اس نے قسم اٹھا لی اور انکار کر دیا۔ تو اب عبداللہ بن ابئی کا جو بیٹا تھا نا، وہ جو بیٹے تھے وہ اتنے ہی مخلص صحابی تھے جتنا کٹر قسم کا جو ہے وہ عبداللہ بن ابئی منافق تھا۔ تو اور ان کا نام بھی جو ہے، عبداللہ بن ابئی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا عبداللہ بن ابئی نے اس طرح سے جو ہے وہ گستاخی کی ہے اور یہ الفاظ کہے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی تلوار لے لی اور مدینہ کے انٹرنس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور کہنے لگے کہ آ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، میرا باپ جو ہے عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس موقع پر پھر فتنہ سے بچنے کے لیے اور شر سے بچنے کے لیے، اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کے بیٹے جو تھے صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو یہ حکم بھی بھجوایا اور ان کو یہ کہہ کر بھجوایا کہ اس کو اجازت دے دو اندر آنے کی۔ اس کے بعد پھر اس سے بھی بڑا جو ہے وہ شرنگیز اور فتنہ اندیزی جو ہے وہ عبداللہ بن ابئی نے پھیلائی، اور وہ کیا تھی کہ غزوہ بنی مستلق سے جو واپسی کا سفر تھا، واپسی کے دوران یہ جو آرمی تھی مسلمانوں کی، اس نے ایک جگہ جو ہے وہ ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا پوز لینے کے لیے رکے، یہ جو مسلمانوں کی آرمی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو وہ جو ہے قافلے سے تھوڑا سا باہر نکل کر قضائے حاجت کے لیے کچھ دیر کے لیے گئی، اور اتنے میں قافلہ جو ہے وہ
یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے، اصل میں اس وقت جو ازواج مطہرات کو کیری کیا جاتا تھا نا، تو وہ ایک کارٹ سی ہوتی تھی. آج کل کے زمانے میں شاید ہم نے دیکھا ہو، دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈھولی نما جو ہے نا کارٹ ہوتی ہے، جس میں دلہن کو لے کے جایا جاتا ہے. تو اس طرح کی ایک وہ کارٹ ہوتی تھی، جس میں چار پانچ لوگ جو ہے مل کر ازواج مطہرات کو جو ہے وہ اس میں اٹھایا کرتے تھے. تو اب یہ جو قافلہ ہے، یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ اس کارٹ کے اندر موجود ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ بہت عمر میں بھی بہت کم چھوٹی تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کا ویٹ بھی انتہائی کم تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو کارٹ اٹھانے والے تھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ان کو ویٹ کا پتہ اس وجہ سے نہیں لگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ویٹ جو ہے وہ پہلے ہی بہت کم تھا، تو اس میں فرق نہیں پڑنا تھا آپ ہوتی یا نہیں ہوتی. تو خیر، وہ قافلہ نکل گیا، اور بے خبری میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ گیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہاں جو آپ قضائے حاجت کے لیے گئی، تو وہاں آپ رضی اللہ عنہ کا کہیں راستے میں نا آتے جاتے ہوئے ہار گر گیا آپ کے گلے سے. سوری. تو ہار گر گیا، اور حضرت عائشہ اس کو ڈھونڈنے میں کافی دیر لگ گئی. اور اتنے میں حضرت عائشہ کو جب وہ ہار ملا، تو آپ واپس آئیں. واپس آئیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو دیکھا قافلہ تو نکل گیا. تو حضرت عائشہ نے تھوڑا سا سوچا، اور سوچنے کے بعد اسی جگہ پر جہاں پر آپ پہلے تشریف فرما تھی یا آرام فرما رہی تھی، اسی جگہ پر دوبارہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ گئیں. اور اس خیال سے اور اس یقین کے ساتھ کہ جب قافلے والے مجھے اپنے ساتھ نہیں پائیں گے، تو وہ اسی جگہ پر واپس آئیں گے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابی تھے، جن کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی عام طور پر جو ہے نا یہ ہوتا تھا جنگی مہمات میں یا کسی بھی سفر میں، جب ایک ایک لشکر چلتا تھا تو اس کے پیچھے کافی کافی ڈسٹینس کے اوپر ایک شخص ایسا ہوتا تھا جو آ، اس کے پیچھے پیچھے چل کے آ رہا ہوتا تھا، اور راستے میں دیکھتا جاتا تھا، انسپیکشن کرتا رہتا تھا کہ کوئی چیز لشکر سے پیچھے نہ چھوٹ گئی ہو، کوئی سامان، کوئی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پیچھے نہ رہ گئی ہو. تو یہاں پر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جو جن کے اوپر یہ فرض تھا. ٹھیک ہے. وہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو اتنے میں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو یہاں آرام فرما رہی ہیں، اور قافلہ نکل چکا ہے. تو ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اور انہوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بٹھایا عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اور خود جو ہے وہ آگے آگے اونٹ کی رسی جو ہے وہ پکڑ کر آپ آگے آگے پیدل چلتے ہوئے کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ آگے لشکر کے ساتھ مل گئے. اب جب منافقین نے دیکھا کہ یہ صفوان بن معطل جو ہیں اس طرح سے اس حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر جو ہے وہ پیچھے سے آئے ہیں، تو انہوں نے ان بدبختوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو ہے وہ بہتان ترازیاں شروع کر دی، اور بہت بڑا پروپیگنڈا کیا. اور ان کا پروپیگنڈا اتنا امپیکٹ فل اور اتنا افیکٹو تھا کہ بہت سارے مسلمان مخلص صحابہ جو تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی یہی رائے قائم کر لی. اور ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو بہت اچھے شاعر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور بھی دو صحابہ تھے. تو خیر بہت وقت گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی کٹھن وقت تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہاں سے سفر ختم ہونے کے بعد اپنے میکے میں تھی، اپنے والدین کے پاس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی مدینہ میں آبادی میں جو ہے وہ یہ بات پھیلی ہوئی تھی.
آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ اتنا بڑا بہتان جو ہے وہ عام ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی ذہنی جو ہے مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے ذہنی طور پر۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ جو ہیں وہ تو اتنی معصوم ہے کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، اور بکری جو ہے وہ اس میں سے آٹا جو ہے وہ کھا کر چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اس ٹائم کے اوپر، ان سے دریافت کیا حضرت عائشہ کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ان کو کبھی جو ہے وہ اس طرح نہیں پایا، وہ تو بہت پاکیزہ خاتون ہے۔ اور اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ گھر والوں سے پوچھیں، اور ان کی رائے پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، خادمہ سے اور خادم سے۔ لیکن منافقین کے طعن و تشنی اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے، مینٹل ٹارچر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذہنی پریشانی میں، اسی ذہنی پریشانی کی کیفیت میں باہر آئے صحابہ میں، اور اور انتہائی پریشانی میں کہا کہ کون جو ہے وہ ان منافقین سے، یعنی اس طرح کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او کما قال، کہ ان سے جو ہے وہ میری جان چھڑائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیڈ اپ ہو چکے تھے، ایک لیول، اتنا اتنا لیول جو ہے وہ آپ کی ذہنی پریشانی کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ عنہا، اور نبی ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ بات دیکھیے، لیکن اس کے باوجود ایک جو بشری تقاضا تھا نا، تو اس کے تحت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں حضرت عائشہ کے ہاں، اور حضرت عائشہ کو اس سے پہلے خبر نہیں تھی، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کو خبر کیسے ہوئی کہ ایک دن وہ قضائے حاجت کے لیے ایک عورت کے ساتھ نکلی، جن کا جو بیٹا تھا وہ بھی صحابی تھے، بدرین میں سے تھے، لیکن وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو وہ جو عورت تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں خود ہی کہا کہ بیڑا، حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کا بیڑا غرق ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو بڑے اچھے صحابی اور بدرین میں سے ہیں، آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں، ان کو ایسی کیوں بد دعا دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس نے کیا، وہ کیا بولتا پھر رہا ہے؟ تو اس وقت حضرت عائشہ کو معلوم ہوا، اور حضرت عائشہ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت سے رونا شروع کیا، اور اور مسلسل روتی جا رہی ہیں، اور انتہائی شدید، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بخار تھا ان کو۔ اور اتنے میں جب گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بشری تقاضا، انسان ہونے کے ناطے نا، بشر ہونے کے ناطے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے ڈائریکٹلی خبر ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ٹیسٹ میں شاید ڈالنا چاہ رہے تھے، آزمائش میں ڈالنا چاہ رہے تھے، یا ایک وقت سے گزارنا چاہ رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اگر تم نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ کر لو اور معافی مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، اور فرماتی ہیں کہ مسلسل رو رہی تھی، اور فرماتی ہیں کہ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بھی بھول گیا، کہ ان کے جو الفاظ آتے ہیں نا قرآن میں، فصبر جمیل، واللہ المستعان علی ما تصفون، تو یہ الفاظ جو ہیں وہ حضرت عائشہ نے دہرائے۔ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس وقت کچھ نہیں بولوں گی، میں صرف وہی بولوں گی جو یوسف کے باپ نے اپنے ترسائے جانے پر بولا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا، والد کا نام بھی جو ہے وہ بھول چکا تھا، اور میں نے بولا کہ یوسف کے باپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ فصبر جمیل، صبر جو ہے وہ بہت اچھی اور احسن چیز ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی جو کچھ تم کہتے ہو اس پر میری مدد فرمانے والے ہیں، میں انہی سے مدد طلب کرتی ہوں۔ تو اس موقع پر پھر بالآخر جو ہے وہ اتنے دن، تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی میں
تقریباً 16 کے قریب آیات نازل فرمائی، جس میں صاف طور پر اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کے پاکیزہ ہونے کا اور ان کے پاک دامن ہونے کا ثبوت دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی حضرت عائشہ کو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جب وہی نازل ہوئی۔ تو اب ادھر بھی بشری تقاضا آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ بھی، حضرت عائشہ کی والدہ ان کو کہتی ہیں کہ شکر کرو، اپنے اپنے شوہر کا نا شکر کرو۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نہیں، آج میں صرف اور صرف اپنے اللہ کا شکر کروں گی، میں اور کسی کی شکر گزار نہیں ہوں آج، میں اپنے اللہ کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہے وہ مجھے اتنے بڑے آزمائش سے جو ہے وہ نکالا، اور میری پاکیزگی میں یہ آیات نازل فرمائی۔ تو یہ کچھ آیات جیسے میں نے یہاں پہ انکلوڈ بھی کی ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے ایک گروہ ہیں وہ باندھ لائے ہیں بہت بڑا طوفان، لا تحسبوه شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لکل امر منہم، تم میں سے ہر ایک شخص پر اتنا ہی گناہ ہے، مکتسب من الاثمی، جو جتنا اس نے کمایا ہے، یعنی جتنا اس نے کیا ہے، والذی تولی کبرہ، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، منہم ان میں سے لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یعنی اس بات سے کس کس کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ بن ابی کی طرف۔ عبداللہ بن ابی وہ منافق تھا اصل میں، کہ جس نے اس پروپیگنڈے پر بہت زیادہ کام کیا اور اس کو امپیکٹ فل بنایا، اس کو افیکٹو بنایا، اور خود بیچ میں سے نکل گیا، وہی والی منافقت کی جو اس نے وہاں پر کی تھی، کہ جب اس سے پوچھا گیا تو انکار کر دیتا تھا، اتنا بڑا منافق تھا۔ اور مخلص صحابہ جو تھے ان کو اس نے جو ہے وہ اس میں پھنسا دیا تھا۔ اور دوسری جگہ اللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُمْ، کہ جب تم نے سنا اس بات کو تو تم نے کیوں نہیں قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، تم نے کیوں نہیں یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو، سوری، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پھیلائیں برائی کو، بے حیائی کو، فی الذین آمنو، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو منافقین ہیں جو اس طرح کے کام کرتے رہے، مشرکین ایون، ان کے لیے ضلالت ہی ضلالت ہے دنیا میں، اور تھوڑا سا وقت ان کا شاید اچھا آ جائے، لیکن اکثر اوقات میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ مکمل آپ ضرور دیکھیں سورہ نور کی آیات اور ان کی تفسیر ضرور پڑھیں، تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، اور اس پورے واقعے کو ڈیپلی جو ہے وہ اینالائز کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اس پورے واقعے کو کہا جاتا ہے واقعہ افک۔ افک بیسیکلی کہتے ہیں عربی میں کسی بہت بڑے بہتان کو، بہت بڑے جھوٹ کو، سفید جھوٹ جو ہوتا ہے اس کو افک کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ واقع افک سے مشہور ہے، قرآن میں اس کو افک کہا گیا۔ یہ ہم نے پڑھا نا کہ ان الذین جاؤ بالافکی، تو قرآن میں اس کے بارے میں افک کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس سال کا، پانچویں ہجری سال کا دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اور دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ جو یہاں پر وقوع پذیر ہوا، اور وہ تھا غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور یہ ہوئی تھی شوال 5 ہجری میں۔ اب اس کا تھوڑا سا پس منظر اگر سمجھیں اور بیک گراؤنڈ سمجھیں جلدی سے، تو بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جتنے بھی جو یہودی قبائل تھے نا، خاص طور پہ مدینہ کے نزدیک جو خیبر کا علاقہ تھا، جہاں پر ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ بنو نذیر بھی جب ان کو جلا وطن کیا گیا اپنی آبادی سے، تو وہ خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تو بنو نذیر نے
جو خیبر میں آباد تھے، ٹھیک ہے، ان کا سردار تھا حویئی بن اختب۔ انہوں نے اور دوسرے یہودیوں نے مل کر جو ہے وہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کیا، لڑائی کے اوپر، جنگ پر ابھارا، اور یہ دلاسا دیا، اور یہ یعنی ایشورنس دی، گارنٹی دی کہ ہم سب مل کر تمام کے تمام قبائل جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں۔ اور اس میں پھر قریش اور بہت سارے قبائل، اس میں غطفان ہے، بنو اسد ہے، بنو مرہ ہے، اشجع ہے، بنو سلیم ہے، یعنی جتنے بھی مشرقین اور یہود کے قبائل تھے نا مدینہ کے آس پاس، وہ سارے مل گئے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کا سوچا۔ اور ٹوٹل جو لشکر تھا مشرقین کا، وہ ابو سفیان کی قیادت میں، وہ تقریباً 10,000 کی آرمی تھی، 10,000 کی آرمی، اور فل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جنگی ساز و سامان سے لدا ہوا لیس ایک لشکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس قافلے کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جو ہے وہ کیا کیا، صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا صحابہ کے ساتھ، خاص طور پر جو کبار صحابہ تھے، کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک بہت کروشل وہ ہے نا، مرحلہ ہے۔ اتنی بڑی آرمی جو ہے وہ اٹیک کے لیے آ رہی ہے مدینہ کے اوپر۔ تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورہ دیا، لیکن ایک بہت ہی اہم اور اچھا مشورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آیا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہمیں کوئی ایسی نوعیت کا جو خطرہ جو ہے وہ لاحق ہوتا تھا، کہ اتنی بڑی آرمی باہر سے ہمارے شہر پر حملہ کرنے والی ہوتی تھی، ہمارے علاقے میں یعنی فارس وغیرہ میں، ایران کی طرف، تو ہم کیا کرتے تھے، ایک خندق کھود لیا کرتے تھے، ٹرنچ کا انتظام کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ڈیفنس بھی ہو جاتا تھا پورے شہر کا، اور مشرقین جو ہیں وہ رک بھی جاتے تھے، ان کو ایک رکاوٹ بن جاتی تھی، ان کے لیے ایک ہرڈل کریٹ ہو جاتی تھی حملہ کرنے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اپنے سمیت، کہ ہم مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ ایک خندق کھودیں گے۔ اور یہ میں آپ کو ذرا دکھاتا بھی ہوں ویژولی، تاکہ آپ کو نا اس کا آئیڈیا ہو۔ اس طرح سے مسلمانوں نے مدینہ، یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساؤتھ میں، اس کے ویسٹ میں، اور اس کے مشرق میں، ایسٹ میں، ٹھیک ہے، ویسٹ اور ایسٹ اور ساؤتھ، یہ سارا جو ہے یہ پہاڑوں سے کور تھا، ٹھیک ہے۔ پیچھے تو ماؤنٹین رینج ہے، جو اگر کوئی گیا ہو مدینہ، اس نے زیارات کی ہوں، تو جس کو جبل ایر کہتے ہیں نا، تو یہ مدینہ کے ساؤتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ کے دونوں جانب، رائٹ اور لیفٹ پہ، یعنی مشرق اور مغرب میں، والکینس راکس ہیں، ٹھیک ہے، جن کو حرہ کہتے ہیں۔ ایک کو، مشرق والے کو حرہ شرقیہ کہتے ہیں عربی میں، اور ایک کو حرہ غربیہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں سائڈز ایسی تھی جو اسٹریٹجیکلی کورڈ تھی، یہاں سے دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا حملہ کرنے کا، اٹیک کرنے کا۔ یہ ایک جو مدینہ کا فیس تھا نا، انٹرنس تھی نارتھ سائڈ سے، یہ کور کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہاں پر یہ خندق، آپ کو شو بھی ہو رہی ہوگی، یہ خندق کھودی جائے۔ تو یہ اصل جو ہے وہ خندق تھی جو کھودی مسلمانوں نے پھر، اور اس کی جو ڈائمنشنز تھی وہ کیا تھی؟ تقریباً اس کی جو لینتھ تھی نا، وہ 5.5 کلو میٹرز تھی لینتھ، اور اسی طرح جو وڈ تھی وہ تقریباً 4.6 میٹر تھی، اور جو ڈیپتھ تھی، گہرائی، وہ 3.2 میٹر تھی۔ تو اتنی بڑی، یعنی ہسٹری میں یہ جنگ جو تھی، اور یہ جو اسٹریٹجی تھی، یہ اپنی مثال آپ تھی، اور اس جیسا کوئی نمونہ نہیں تھا ہسٹری میں، جنگوں کی ہسٹری میں، قوموں کی ہسٹری میں، کہ کسی نے اتنی بڑی خندق جو ہے وہ اتنی کم مدت میں، اتنے کم مین پاور کے ساتھ جو ہے وہ کھودی ہو۔ اور جذبہ اثار، جذبہ قربانی صحابہ کا ایسا تھا کہ بھوک اور فاقوں میں
وہ جو ہے وہ چل رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک ایک اپنے گھروں سے دور جو ہے وہ ایک مہم چل رہی تھی، اور وہاں پر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اپنے جو ہے نا پیٹ سے، اپنے بیلی سے جو ہے وہ قمیض اٹھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اور کتنا امتحان ہوگا، یعنی ایک وہ انسان کی حیثیت، انسان ہونے کی حیثیت سے نا، یہ دیکھیں میں نے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک سے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ایز اے لیڈر ان کا رول دیکھیں کہ وہ کیسے اپنی آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے کام میں خود جو ہے وہ اپنا دست مبارک سے جو ہے وہ شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، اور ان صحابہ کو، ان صحابی کو دکھایا کہ یہ دیکھو، میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ لیڈرشپ تھی، لیڈنگ فرام دی فرنٹ تھی، اسی کی وجہ سے صحابہ جو ہے وہ مزید حوصلہ ان کو ہوتا، ان کی ہمت بڑھتی، اور مزید وہ جو ہے وہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے پختہ ہوتے۔ تو اس طرح سے عجیب طریقے سے جو ہے نا یہ خندق کھودی گئی، اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر۔ اور ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معجزہ بھی ہوا کہ ایک بہت بڑی راک آ گئی نا اس خندق کو کھودنے کے دوران۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اب وہ صحابہ سے تو ہو نہیں رہی، اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا ہم خندق کا جو ہے وہ جو ڈائریکشن ہے، جو راستہ ہے وہ چینج کریں۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر تو ہم یہ نہیں کر سکتے، آبویسلی لیڈر کا حکم ہے کہ یہ والا جو ہے راستہ آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پہ خندق کرنی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے ٹول سے نا انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ پہلی وار کی، اپنے ٹول سے پہلی وار کی، پتھر جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فوراً فرمایا کہ میرے سامنے، میرے جو شام کے محل کی چابیاں ہیں نا وہ مجھے عطا ہو گئی ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ دوسری وار کی تو پتھر جو ہے وہ تین ٹکڑوں میں چلا گیا، یعنی دو ٹکڑے مزید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فارس کے محل کی چابیاں جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔ اور پھر تیسری بار جو ہے وہ ایک اور ضرب لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو جو رہتا ہوا پتھر تھا، جو ریمیننگ سٹون تھا، راک تھی، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے جو کنجیاں ہیں، جو چابیاں ہیں، وہ مجھے عطا عطا کر دی گئی ہیں۔ تو یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی، اور جو بعد میں پھر سچ بھی ثابت ہوئی مختلف مہمات میں، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سارے علاقے، اور جتنی بھی نون دنیا تھی، تقریباً تقریباً وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اسلام ان پر غالب تھا، اسلام کی حکمرانی تھی، اور خلافت کے انڈر جو ہے وہ چلتے تھے۔ تو یہ وہ پیشن گوئی تھی۔ تو یہ اس طرح سے صحابہ نے جو ہے وہ خندق کھود لی، اور اتنے میں جو کفار کی آرمی تھی وہ بھی آ گئی، اور وہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کے لیے بھی ایک نئی اسٹریٹجی تھی، عرب والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، جیسے قریش والوں کے لیے تھی اور جیسے مسلمانوں کے لیے تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، ایک نئی چیز تھی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور بالکل ہی جو ہے نا وہ یعنی آ، لاچار ہو گئے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب کیا کریں۔ تو کافی دنوں تک جناب تیر اندازی ہوتی رہی دونوں طرف سے، اور خوب تیر اندازی ہوئی لیکن کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پر، اب یہ بھی ایک اور معجزہ دیکھیں آپ، کہ معجزانہ طور پر روایت میں آتا ہے کہ ایسی شدید ترین اللہ تعالیٰ آندھی لے کر آئے، اور وہ آندھی بھی ایسی تھی، وہ طوفان بھی ایسا تھا کہ وہ صرف قریش کی صفوں میں جو ہے وہ چلا، اور ساری جو آپ کو پتہ ہے صحرا ہے وہاں پر، ڈیزرٹ ہے، تو ساری ریت جو وہاں کی صحرا کی تھی وہ اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں پڑی، اور جو انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے، خیمے لگائے ہوئے تھے، وہ سارے اکھڑ گئے، اور ان کے جو برتن تھے اور جو ساز و سامان تھا وہ اڑ کر بکھر گیا۔
تو یعنی ان کے پاؤں اکھیڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد پھر اوپر سے بارش بھی نازل فرما دی، صحیح شدید موسلا دھار بارش نازل فرمائی، جس سے جو ہے وہ وہاں پر کیچڑ ہو گیا، اور بالآخر قریش جو ہے وہ میدان جنگ سے پسپا ہو کر واپس ابو سفیان ان کو لے کر چلا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی رحمت سے، ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ جو ہے وہ نصرت کی مدد کی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے نوازا۔ لیکن آپ یہ حالت دیکھیں، وہ جو میں نے بتایا نا، فاقہ کشی کی حالت تھی مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ خود مشکل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حالت کو بیان کرتے ہوئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئی تھی، ٹھیک ہے، آنکھیں، اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اور دل جو ہے وہ گلوں کو پہنچ گئے تھے، حناجر حلق کو پہنچ گئے تھے دل۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اتنی جو ہے وہ شدید کیفیت تھی۔ لیکن آبویسلی یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ کس طرح سے صحابہ کے اندر جو ہے وہ جذبہ ایثار اور قربانی اور ایمان کا لیول چیک کریں آپ ان کا، اسی لیے تو ان کے ایمان کو ہمارے لیے سٹینڈرڈ قرار دیا گیا، ان کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی تمہاری طرح ایمان لے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کا ایمان ہمارے لیے، تو یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اور اس سے بہت سارے جو ہے وہ کنٹمپریری لیسنز ملتے ہیں۔ سب سے پہلے انوویشن ان کرائسس، ٹھیک ہے، کوئی بھی انوویٹیو آئیڈیا جو ہے نا ہمارے لیے کنٹمپریری لائف میں، یہ ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہم اوپن ٹو نیو آئیڈیاز ہوں، ٹھیک ہے، کریٹیو سولوشنز کے لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اوپن رہنا چاہیے، اوپن مائنڈیڈ رہنا چاہیے اس حوالے سے، کوئی بھی چیلنجز آ جائیں، کوئی بھی ڈیفیکلٹی، کمیونٹی کی بیس پر، انڈیویجول بیس پر، ہمیں ایز لیڈرز جو ہے وہ اوپن ٹو نیو آئیڈیاز ہونے چاہیے۔ کسی کی طرف سے بھی کوئی ایسا آئیڈیا ہے جو افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے، چاہے وہ نیا ہو، چاہے وہ پہلے نہ کیا ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، کمیونٹی کی اجتماعیت کے لیے وہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے، لیڈر اس کو سمجھتا ہے اچھا، تو ضرور جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس پر کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یونٹی کا بہت بڑا جو ہے وہ یہ فیکٹر ہے جو مسلمانوں کی فتح کا باعث بنتا ہے۔ جب تک مسلمان انٹرنلی یونائٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آج جو سب سے بڑی جو ایک ایک کفار اور آج کا جو جیو پولیٹیکل سناریو ہے، اس میں جو سب سے بڑا فائدہ جو اٹھا رہے ہیں جس چیز سے، وہ مسلمانوں کی ڈس یونٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں میں اجتماعیت، مسلم امہ ختم ہو چکی ہے، تو اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اسینشیل ہے ہمارے لیے، یہی ہمیں لیسن ملتا ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل، صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ توکل کے وہی تین چیزیں کہ اللہ پر کہ پہلے، سب سے پہلے اسباب اختیار کرنے، ٹھیک ہے، جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنی، اس کے بعد پھر اللہ پر توکل اور دعا، اور تیسری چیز کہ پھر رزلٹ جو بھی ہو، توکل میں یہ بھی شامل ہے کہ رزلٹ جو بھی ہو، اس اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا، اس پر شکایت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ صرف اپنی سکلز پر انحصار نہیں، صبر اور توکل بھی ضروری ہے۔ تو یہ کچھ کنٹمپریری لیسنز تھے جو ہمیں اس سے ملتے ہیں غزوہ خندق سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے وہ سکستھ ہجری ایئر کا جو ہے وہ شروع کریں گے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹائم اس میں کم ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اگر کوئی کوشچن ہوتا ہے نا، ابھی بھی 1 منٹ سے کم رہ گیا، اگر کوئی کوشچن ہوتا ہے تو آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، اور ٹائم جب بچ جائے تو پھر یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اینڈ کرتے ہیں، ابھی لیس دین 1 منٹ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔